آپ کے جو کولیگز ہیں ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہیں ان جگہوں پہ. یہاں آپ کے پروگرام میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایکچولی پریس کانفرنس تو آپ کر چکے ہیں, سوال کرنے کا تو موقع دینا. آپ لوگ سوال نہیں لیتے نا سر, آپ کو سوال تو لینا چاہیے کیونکہ پریس کانفرنس تو آپ کر. میں فہد صاحب کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, آپ مجھے جواب تو دیں. نہیں, آپ جواب بالکل دیں, لیکن اس میں یہ پریمس, اگر آپ نے میرا جواب نہیں سننے میں انٹرسٹڈ تو میں سوال سننے میں انٹرسٹڈ نہیں. آپ نے پہلے سوال کیا ہے, مجھے جواب نہیں دینے دیا گیا. اب آپ نے پہلے ایک اور خاتون نے سوال کیا ہے, پھر آپ نے سوال کیا ہے. میں جواب دینے کے لیے آیا ہوں, میرا نام ایک اور خاتون نہیں ہے, میرا نام بطول راجپوت ہے. آپ نے میرا جواب سننے کے نہیں سنا. جی ڈاکٹر حسن صاحب, میں ایک اینکر ہوں, میرا نام بطول راجپوت ہے. آپ مجھے ایک اور خاتون نہیں کہہ سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جواب سننے کے نہیں سنا. جواب سننے کے نہیں آپ نے سننا. جواب بالکل سننا ہے, لیکن بطول راجپوت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب تو سامنے نظر آ رہی ہیں. دوسرے پارٹ کی طرف کہ فلیکسیبلٹی ہم نے, مجھے نہیں نظر آ رہا, آپ کو نظر آ رہی ہوگی فہد صاحب, میں نہیں دیکھ سکتا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو بالکل کلیئرلی نظر آ رہی ہیں. میں بات سنوں گا. وہ روک رہی ہیں, وہ روک رہی ہیں. وہ کن کو روک رہی ہیں؟ اپنے لوگوں کو روک رہی ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کو روک رہی ہیں نا. پرابلم یہیں سے شروع ہو رہا ہے رؤف حسن صاحب کہ جب ویڈیو ایویڈنس جب سامنے کلیئر ہے. جی بات سنیں, میں صرف جو ہے اس بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ جب جو کیمروں کے سامنے جو تمام لوگ نظر آ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ صرف جوڈیشل کمیشن بتائے گا. رؤف حسن صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد نظر آ رہی ہیں, وہ لوگوں کو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ روک رہی ہیں, وہ اپنے لوگوں کو روک رہی ہیں, تو یہ تو اکنالج کرنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. دیکھیں یہاں پہ پھر پرابلم کریٹ ہو رہا ہے نا, اسی لیے ڈائیلاگ ہی نہیں چل رہا. نہیں, میرا کوئی نہیں ہے, میرا تو اس میں نہ لینا ہے نہ دینا ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, جو آپ کو ویڈیو پہ نظر آ رہا ہے اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ؟ اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, اب بات سن لیجئے کہ ویڈیو میں کیا دیکھا جائے گا وہ آپ اور میرا بات نہیں ہے, وہ جوڈیشل کمیشن اس کو ڈیٹرمن کرے گا. رؤف صاحب, یہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں کم از کم میں اور بطولہ بھی بات کر رہے تھے تو ہمیں تو بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک پوزیشن سامنے رکھتی ہے, جو بھی ان کی پوزیشن ہے کہ جی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی طریقے سے. اب آپ کا, میں نے دیکھا ہے آپ کی پارٹی کا رسپانس بھی آ گیا ہے, پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, وہاں سے بھی آ گیا ہے, سخت رد عمل ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب پی ٹی آئی کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ ہاؤ ول یو رسپونڈ ٹو دس پریس کانفرنس؟ ورڈز ہم نے سن لیے, بٹ اب ایکشن اورینٹڈ رسپانس کیا ہوگا؟ تھینک یو جی. دیکھیں, یہ ان کا جو کہنا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت دیر سے یہی کہہ رہے ہیں. وہ ایک طوطے کی طرح جو گردان چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. جو اس کا امیڈیٹ رسپانس تھا وہ تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں دے دیا ہے. لانگ ٹرم رسپانس, میڈیم ٹو لانگ ٹرم رسپانس بڑی سمپل سی بات ہے. وی آر اے پولیٹیکل پارٹی اور ہماری اپنی کنسٹرینٹس ہیں. ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. میرا خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے پروگرام میں جب میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو میں نے وہاں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ 3 محاذوں کے اوپر ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم اپنی جدوجہد پارلیمنٹ کے اندر جاری رکھے ہوئے ہیں, جاری رکھیں گے. ہم اپنے قانونی محاذ کے اوپر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور ایک چیز جو کہ اب جس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, وہ تیسرا ہمارا پرانگ ہے, دیٹ از پیسفل ایجیٹیشن, پیسفل پروٹیسٹ. وہ اب اس مہینے سے, جیسا کہ میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اسی مہینے سے شروع کر رہے ہیں. وہ تمام ملک میں جو ہے وہ ہمارے پرامن احتجاج کا جو ایک پروسیس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے لازمی بات ہے ہمارے ہاتھ میں گنس نہیں ہیں. ہم نے ریاست کو ہائیجیک نہیں کیا ہوا, ہم نے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا, نہ ہی ہم ایسا کوئی کام کرنے کا سوچ سکتے ہیں. سو اپنی حدود کے اندر رہ کے آئین اور قانون نے جو وضع کی ہیں اس میں ہم اپنی جدوجہد جو ہے بغیر کسی انٹرپشن کے, بغیر کسی کمزوری کے جاری رکھیں گے. اچھا رؤف صاحب, یہ بتائیے, آبویسلی جس طریقے سے ملک میں ٹینشن ہوئی بھی ہے, آج کی پریس کانفرنس سے بھی یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو دونوں طرف پوزیشنز ہیں وہ بڑی ویل انٹرینچڈ ہیں. اور ظاہر بات ہے, آپ کسی بھی جو ہے وہ ایک ویل میننگ پاکستانی سے پوچھیں
تو وہ تو یہی کہتا ہے کہ اس طرح کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, somehow matters should move towards some kind of an accommodation. اچھا, اب وہ ہونے کے لیے May 9th کی اینیورسری آ رہی ہے 2 دن میں. آپ کی پارٹی بھی اناؤنس کر چکی ہے کہ اس نے ریلیز نکالنی ہے, اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی کلیئر ہو گیا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے انہوں نے بھی آج ایک میکسیملسٹ پوزیشن دی ہے کہ جی پی ٹی آئی پہلے معافی مانگے. واٹ آئی ریئلی نیڈ ٹو نو رؤف صاحب از کہ May 9th کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن میں کیا اتنی فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اس پہ انگیج کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی درمیانی رستہ نکل سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے, یہ فلیکسیبلٹی ایک آپشن ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ آپ کے سوال کے 2 حصے میں کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو. ایک جو پہلا حصہ آپ نے کہا ہے کہ جی معافی مانگے, معافی کس چیز کی مانگے؟ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ہم بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ وہ بہت انفارچونیٹ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ اس کے جو مجرم ہیں اور ان کے جو پروٹیکٹرز ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے, اور وہ تعین کون کرے گا؟ وہ فرد واحد نہیں کرے گا, وہ آپ اور میں نہیں کریں گے, وہ ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کی ڈیمانڈ ہماری جو ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ یہ ہیپننگ ہے which is 9th of May. 1 سال ہو جائے گا 2 دن میں. سو ایک جوڈیشل کمیشن آج ڈی جی آئی ایس پی ایس صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں مانا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. انہوں نے اپنی شرائط لگائی ہیں, ہم نے وہ شرائط قبول کی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی شرائط لگائیے. ہماری جو معذرت کے ساتھ آپ یہ کیسے مبرہ کیسے ہو سکتے ہیں رؤف صاحب؟ معذرت کے ساتھ ایک سوال کرنے کا موقع دیجیے گا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا 9th میں سے تعلق نہیں ہے؟ آپ کے وہ لوگ جن کے وائس میسیجز ہیں, اب تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیں اگر جوڈیشل کمیشن کو, جن کے وائس نوٹس ہیں, واٹس ایپ کی چیٹنگ ہے, لٹرلی آپ کے جو کولیگز ہیں ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہیں ان جگہوں پہ, تو ان سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ اس کی ذمہ داری ایٹ لیسٹ یہ تو مانیں کہ آپ کے لوگ انوالوڈ ہیں. تو میرا یہاں آپ کے پروگرام میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں, اب بات مکمل کریں, لیکن پوائنٹ رؤف صاحب یہی ہے, پوائنٹ یہی ہے. وہ جوڈیشل کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا, فرد واحد نہیں کرے گا. لیکن اس میں دیکھیں نا جو تو ان بالکل کلیئر ایویڈنس ہے وہ تو سامنے ہے. پوائنٹ, اور مجھے بات کرنے دیں, نہیں تو میرا بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن رؤف صاحب ایکچولی پریس کانفرنس تو آپ کر چکے ہیں, سوال کرنے کا تو موقع دینا. آپ لوگ سوال نہیں لیتے نا سر, آپ کو سوال تو لینا چاہیے. رؤف صاحب کیونکہ پریس کانفرنس تو آپ کر چکے ہیں. میں فہد صاحب کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, آپ مجھے جواب تو دیں. نہیں, آپ جواب بالکل دیں, لیکن اس میں یہ پریمس, اگر آپ نے میرا جواب نہیں سننے میں انٹرسٹڈ تو میں سوال سننے میں انٹرسٹڈ نہیں. یہ پریمس اس میں ضرور ایڈ کر لیں. جب میں بات کر رہا ہوں کہ ایک فلیکسیبلٹی پوزیشن میں آنی چاہیے, تو اس میں اس فلیکسیبلٹی کا رؤف صاحب ایک بیسک آنسر تو یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ موجود ہے, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے May 9th میں لوگ نظر آ رہے ہیں. اب ان کی سکیل آف انوالومنٹ کتنی ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا May 9th سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں اس ایکسٹریم پوزیشن کے حوالے سے فلیکسیبلٹی کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. آپ نے پہلے سوال کیا ہے, مجھے جواب نہیں دینے دیا گیا. اب آپ نے پہلے ایک اور خاتون نے سوال کیا ہے, پھر آپ نے سوال کیا ہے. میں جواب دینے کے لیے آیا ہوں, یہاں سوال آپ کو میں سنتا ہوں. میرا نام بطول راجپوت ہے. کہ آپ نے میرا جواب سننے کے نہیں سنا. جی رؤف حسن صاحب, میں ایک اینکر ہوں, میرا نام بطول راجپوت ہے. آپ مجھے ایک اور خاتون نہیں کہہ سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جواب سننے کے نہیں سنا. جواب سننے کے نہیں آپ نے سننا. مجھے اس کا جواب چاہیے. جواب بالکل سننا ہے, لیکن بطول راجپوت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں بالکل کلیئرلی in a very professional tone کہ فلیکسیبلٹی کا عنصر کیا ہے, نوئنگ کہ پاکستان تحریک انصاف کی انوالومنٹ تو ہے May 9 میں. اب اس میں ایک فلیکسیبلٹی کہاں پہ آ سکتی ہے, یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. نمبر 1, پہلے مجھے پہلے جواب جو وہ دینے دیجئے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے بارے میں انسسٹ کرتے رہے ہیں. یہ فیصلہ کہ کیا پی ٹی آئی اس میں مورد الزام ٹھہرائی جا سکتی ہے یا نہیں, یہ کسی فرد واحد نے نہیں کرنا. اس کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیجئے, اس کو انکوائر کرنے دے دیجئے, اس کے فیصلے کا انتظار کیجئے, اس کے بعد انگلی اٹھائیے. اس سے پہلے نہیں انگلی اٹھ سکتی. اس سے پہلے جو انگلی اٹھتی ہے وہ غلط اٹھتی ہے, جو ہمارے اوپر الزام لگاتی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب تو سامنے نظر آ رہی ہے. دوسرے پارٹ کی طرف کہ فلیکسیبلٹی ہم نے, مجھے نہیں نظر آ رہا, آپ کو نظر آ رہی ہوگی فہد صاحب, میں نہیں دیکھ سکتا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو بالکل کلیئرلی نظر آ رہی ہیں. میں کی بات سنوں گا. وہ روک رہی ہیں, وہ کن کو روک رہی ہیں, اپنے لوگوں کو روک رہی ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں,
CCTV footages कहाँ हैं? CCTV footages कहाँ हैं? वो अपने ही लोगों को रोक रही है ना। तो कमल जोसेफ साहब पूरी बात कर लेने देना, जवाब देने दे, फिर उठे, फिर आप अगला सवाल करें। मैं देखें वो जो मेन चीज जो हम जानना चाह रहे हैं, हो रही है यहाँ, बिल्कुल एक बंदा खड़ा होकर कह दे और बाकी उसको टाउट करने लग पड़े, तो ये बात ठीक नहीं है। रऊफ हसन साहब, इशू ये क्रिएट नहीं, देखें इशू यही क्रिएट हो रहा है कि अगर आप बिल्कुल डिनाइल में कैसे जा सकते हैं मेन लाइन के हवाले से। इशू तो पहला इशू तो यहीं से शुरू हो जाता है, जब आप कहते हैं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो यहां से तो बात ही खत्म हो गई। पहले एक्नॉलेजमेंट तो नहीं आनी चाहिए कि जी बंदे हमारे हैं, तो प्रोसीड करें, लोग हमारे हैं। करें, किसी फर्द वाहिद के कहने के ऊपर मैं मान लूं या कोई और मान ले, आप एक जुडिशियल प्रोसेस क्यों नहीं परस्यू करते? 1 साल हो गया इंतजार करते हुए, वीडियो में आप उस जुडिशियल कमिशन को कॉन्स्टिट्यूट करें। पता प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहीं से हो रहा है। बात करेंगे रऊफ साहब माजरत के साथ, नहीं लेट मी टेल यू, देखिए प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रहा है रऊफ हसन साहब के जब वीडियो एविडेंस जब सामने क्लियर है। जी जी, बात सुने, मैं सिर्फ जो है उस बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि जब जो कैमरों के सामने जो तमाम लोग नजर आ रहे हैं वो कौन है? सिर्फ जुडिशियल कमीशन बताएगा। रऊफ हसन साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद नजर आ रही हैं, वो लोगों को, चले हम मान लेते हैं कि वो रोक रही हैं, वो अपने ही लोगों को रोक रही हैं, तो ये तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि पीटीआई के लोग वहां पे मौजूद थे। स्टैंड आई नहीं डिटरमिन करने के लिए। देखिए यहां पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, इसीलिए डायलॉग ही नहीं चल रहा। नहीं मेरा कोई नहीं है, मेरा तो इसमें ना लेना है ना देना है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, जो आपको वीडियो पे नजर आ रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? उसकी क्या एक्सप्लेनेशन? मैं ये कह रहा हूं, अब बात सुन लीजिए कि वीडियो में क्या देखा जाएगा वो आप और मेरा बात नहीं है, वो जुडिशियल कमीशन उसको डिटरमिन करेगा। सर हमें आंखों से नजर आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, आंखों से नजर आ रहा है कि कौन लोग हैं वो, आंखों से बड़ी नजर आपको आ रहा होगा। भाई देखें ना, यहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है सर, आपको नजर आ रहा होगा। वीडियो में उसकी लीगल पोजीशन में लेता हूं। वीडियो में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप और उसके वर्कर्स नजर आ रहे हैं और सारे शहरों में नजर आ रहे हैं। अगर या तो आप कह चुके हैं 10 दफा, मेरा जवाब है उसका क्या जवाब डिटरमिन करेगा जुडिशियल कमीशन, फाद हुसैन या रऊफ हसन नहीं करेगा। सर डॉक्टर यास्मीन राशिद का जुडिशियल कमीशन कैसे, सुन नहीं रहे, सुन लीजिए, नहीं मेरा पॉइंट सुन लीजिए, हुसैन नहीं डिटरमिन करेगा, रऊफ हसन नहीं डिटरमिन करेगा। जुडिशियल कमीशन क्या ये डिटरमिन करेगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद पीटीआई का हिस्सा है कि नहीं? यू डोंट नीड अ जुडिशियल कमीशन फॉर दैट। वो तो है आपकी पार्टी के मेंबर है, डिटरमिन करेगा कि ये किसने करवाया। वो वहां पे मौजूद जो लोग हैं वो आपकी लीडरशिप है, आपके लोग हैं। आप एक मकाम के ऊपर जम गए हैं। फाद साहब आगे बढ़िए। जी जी रऊफ साहब, डीजी ने ये भी कहा कि डीजी ने, अच्छा चले रऊफ साहब एक सेकंड, चले आगे चलते हैं। रऊफ साहब ये बताएं, आपकी ये पोजीशन है कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। आज डीजी एसपीआर ने कह दिया कि जी जुडिशियल कमीशन बनेगा तो ये सब कुछ जो उसमें तमाम तर जो उन्होंने 2014 के हैं मामला उन्होंने कह दिए वो होंगे। आपने कहा ठीक है जी, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, ये बात तो हो गई। ये तो यहां तो एक तरीके का अग्रीमेंट हो गया, अगर ही बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने नहीं इतनी बात नहीं है, हमने उसमें अपनी चीजें भी डाली हैं। आपने अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो हमने कहा है कि साइफर के ऊपर भी होना चाहिए, रिजीम चेंज जो ऑपरेशन है उसके ऊपर भी कमीशन बने डिटरमिन करेगा, ऑडियो लीक्स भी डिटरमिन करेगा कमीशन, ये सब कुछ करेगा। खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था वो भी डिटरमिन करेगा जुडिशियल कमीशन। देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। तो यानी बेसिकली फिर मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है ना। बेसिकली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी ठीक है, हमने अपनी पोजीशन ले ली है और हम उससे 1 इंच नहीं हटेंगे। और DGISPR ने भी आज ये पोजीशन ले ली है। दैट मीन्स कि अब देयर इज 0 चांस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द टू साइड्स। आप फाद साहब ये कह रहे हैं 0 चांस, मैं इसके साथ आई बेग टू डिसएग्री। ऑप्शन हमेशा मौजूद रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा मौजूद रहती है, दोनों तरफों से फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है और आनी चाहिए।
آپ کی طرف سے کیا فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے؟ کرنے کو تیار ہیں، بات چیت کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ فلیکسیبلٹی کیا ہے آپ کی طرف سے؟ جب بات ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا نا وہ کیا کرنا ہے. لیکن بات تو ہو ہی نہیں رہی نا. nobody is willing to talk. I'm not here to state کہ ہم کیا بات کریں گے. پہلے پرنسپل ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ جی بات چیت ہو سکتی ہے کہ نہیں، جب ہوگی اس وقت دیکھا جائے گا. جی لیکن رؤف صاحب یہی معذرت کے ساتھ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس کی آفر کو قبول کریں گی؟ کیونکہ گورنمنٹ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، آپ کنسیڈر نہیں کرتے. پیپلز پارٹی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، آپ کنسیڈر نہیں کرتے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا مطلب ہے جو ماضی میں آپ جب کر رہے تھے بات چیت تب آپ کو وہ آئین کے باہر نہیں لگ رہی تھی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے آئین کے اندر رہ کے کریں گے اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ ولنگ نہیں ہے. لیکن ماضی میں تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرتے رہے ہیں. محمد علی دورانی صاحب اور دیگر لوگ بات چیت کرواتے رہے 9 مئی سے پہلے، تب تو یہ آپ کو آئین کے باہر نہیں لگ رہا تھا. جس سچویشن میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ سچویشن ہے. 3 پارٹیز کے ساتھ ہم نہیں بات کریں گے بیکاز وہ عوامی مینڈیٹ لوٹنے والی پارٹیوں کی بینیفیشریز ہیں. عوام کی کشکول میں مینڈیٹ ڈلا ہوا ہے، یہ ہماری پرنسپل پوزیشن ہے، ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. باقی ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. 6 پارٹیز کا ایک اتحاد بن چکا ہوا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہو رہی ہیں، بہت ساری اور پولیٹیکل پارٹیز. لیکن اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ، اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کا معاملہ تو ختم ہو گیا نا. یہ بالکل غلط ہے. ہاں جنہوں نے لوٹا ہے مینڈیٹ ان کے ساتھ ہم نہیں انگیج کریں گے. جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ڈائلاگ کا جو تمام تر جو معاملہ چل رہے تھے وہ تو آج دم توڑ گئے نا. دیٹس اٹ. کیونکہ انہوں نے کہا ہے آپ پہلے مئی 9 کے حوالے سے معافی مانگیں گے، آپ ایکنالج ہی نہیں کر رہے کہ آپ مئی 9 میں انوالوڈ ہیں، تو بات ختم ہو گئی. پھر یہ آپ تیسری دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. بھائی میں نے سن لی ہے، ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے. کوئی کسی فرد واحد کے کہنے کے اوپر ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم ایک جوڈیشل کمیشن کی جو انکوائری رپورٹ ہوگی اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اور اگر 2014 پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے رؤف حسن صاحب، اور اگر جی رؤف حسن صاحب اگر 2014 پہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو اس میں تو پھر آپ کے سیکریٹس بھی باہر آ جائیں گے نا. اس میں تو بڑا کچھ باہر ہے. پلیز You keep interrupting. چلیں, but we are out of time. You keep interrupting. We are out of time. If you want, I'll just get up and leave. If you don't want me to talk. We are grateful of tashrif laaye. We are out of time. We have to take a break now. Thank you very much.